اب آئیے آج جمعے کے دن جو ہے وہ میں نے ایک بات پر گوشت ڈالی تھی، کنڈے کیا فرماتے ہیں اس دور کے علماء دین مفتیان شرع متین کنڈوں کی نیاز کے بارے فتوے 15 کو دلا لو، 16 کو دلا لو، 17 کو دلا لو، ہے نا؟ جب پیچھے کے بزرگوں نے 22 کو اہتمام کیا تھا، سال ضرور ان کا 15 کو ہوا ہے، لیکن نیاز جو ہے کب ہوئی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں سنت میں عمل کرنا ہے۔ ساری زندگی سرکار نے مٹی کے برتنوں میں کھایا، پکانا اور کھانا کائے میں ہوا۔ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ قربان جائیے، ان کی نیاز کی وجہ سے سال میں ایک مرتبہ مٹی کے برتن ہمیں نصیب ہو رہے ہیں، ایک عظیم سنت کی ادائیگی کے لیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سونے چاندی کے برتن میں دلاؤ اگر آپ کی حیثیت ہو، لیکن مٹی کے برتن میں دلا کر عاجزی کا اظہار کرو، انکساری کا اظہار کرو، محبت کا اظہار کرو اور سنت مصطفیٰ کی ادائیگی کرو کہ یہ ہم کنڈے بنائیں۔ مہاراشٹر میں قرآن پور سے لگا ہوا ایک جگہ ہے، وہاں پر ایک شخص تھا بشیر بھائی کر کے، ٹھیلا چلانے والا آدمی۔ اب ٹھیلا چلانے والا کوئی اتنا معتبر ہوتا ہے اس زمانے میں، آج تو ٹھیلا چلانے والوں کو بھی 200-500 روپے آ جاتے ہیں روز کے کم از کم، اگر کوئی ٹھیک سے چلا رہا ہو، لیکن دور گزشتہ میں 2 روپے 4 روپے۔ وہ بشیر بھائی برہان پور سے لگا ہوا علاقہ ہے کرجوت، راویر، کرجوت، اتنے سارے نام اس لیے کوئی اگر تاڑ لے تو وہاں پہنچ سکتا ہے اس جگہ۔ راویر اپنے ساور ہے، وہاں راویر 60 کلومیٹر پر مہاراشٹر، شاہپور کے پاس، اچھا پور کے پاس، حیدرآباد سے پہلے ملکا پور سے ادھر کرجوت، بشیر بھائی ٹھیلے پر 22 برتنوں میں مٹی کے کونے بھرتا تھا۔ اب دیکھیے نیت اور عقیدہ اور فیضان، ہر دن کی کمائی میں سے تھوڑے پیسے اٹھا کے رکھنے کہ غوث پاک کی نیاز نہیں دلا پاتا ہوں میں، غریب نواز کی نہیں دلا پاتا ہوں میں، امام پاک کی نہیں دلا پاتا ہوں میں، تو میں ایک بیچ میں سے ان کو لے لوں تاکہ ان کے صدقے وہ کوڑے اس میں سوال کریں۔ کتنے کوڑے؟ ہم 2-4 میں فتوے لے آئے، تو وہ 22، 7 میں کھیر 7 قسم کی، 7 میں پوریاں 7 قسم کی، اور اس کے بعد 8 کوڑے بچتے ہیں، 8 میں کچھ نمکین سامان ہوتا ہے، اور پھر باقاعدگی کے ساتھ بڑا اہتمام ٹیڑھ لگتا ہے، اتنا بڑا گھر تھوڑی 22 کونے رکھ دو تو آدھی جگہ تو اسی میں چلی جائے گی، باہر شامیانہ لگایا جاتا ہے، گوشت بھی بھر سکتا ہے جو چاہو جو چاہو بھائی۔ 22 کنڈے کیسے بن رہے ہیں؟ ساری اشیاء موجود ہیں، اور پھر بس آئیے سب کو بلا بلا کے 22۔ کرم کیسا ہوا کہ اس کے دونوں بیٹے قطر میں ہیں، سبحان اللہ۔ بامبے میں بنگلے ہیں ان کے 2، اور 22 ہی کنڈوں پہ قطر میں نیاز ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ بھگاتے تو بھگا دو، کام تو وہی ہوگا جو ابا کرتے تھے۔ فیضان دیکھا آپ نے، باپ ٹھیلا چلا رہا تھا، بیٹے پلین چلا رہے ہیں، سبحان اللہ۔ اور خالی اہتمام میں نیاز کا۔ تب فرما رہا ہے کہ تم میرے دوستوں کی دوستی تو رکھو، پھر ہم دیکھو نعمتیں کیسی انڈیلتے ہیں تم پر، دیتے نہیں ہیں، انڈیلتے ہیں، جس انڈیل کے لفظ سے آیا ہے۔ تو یہ کنڈے کی جو نیاز پر بحث کرتے ہیں، یا تو انہوں نے حرام کھا رکھا ہے، یا پھر انہوں نے دین سمجھا ہی نہیں، اور یا پھر یہ کہ ان کے ایک نطفے پہ مجھے شک ہے، یا اسے سیدھے میں لفظ میں کہہ دوں کہ وہ سوچے اپنے بارے میں کہ میں کتنے لوگوں کا بیٹا ہوں۔ یہ عشق کے مقام ہے، اور عشق میں بحث نہیں، اور بحث میں عشق نہیں، جہاں عشق ہے بحث نہیں ہے۔ کون سا فتویٰ اس کے اوپر کہ مٹی کے برتن میں ناجائز ہے؟ پہلے تو ہماری دادی، ہمارے گھر میں مٹی کا کڑیلا ہوتا تھا جس میں چھید ہوتے تھے، جس میں روٹیاں پکتی تھی، یاد ہے؟ مٹی کی ہنڈی ہوتی تھی، اس میں دال پکائی جاتی تھی، ٹھیک ہے، اور مٹی ہی کے سینک ہوتی تھی جس میں کھانا کھایا جاتا تھا۔ چائے چل رہی کہ نہیں چل رہی؟ کئی علاقوں میں کلڑ میں، جب کلڑ میں چائے دیکھیں تو سنت مصطفیٰ یاد کر کے پئیں۔ سبحان اللہ۔ ایک سنت کو جو یاد رکھ لیتا ہے نا دنیا میں، آقا فرماتے ہیں کہ میں قیامت میں اسے یاد رکھوں گا۔ اتنی سی سنت، اور پھر امام جعفر کا صدقہ ہے کہ نہیں؟ آپ کو سونے کے برتن ہیں آپ کے پاس تو، پر جائز ہے سونا میں، سونے چاندی کے برتن میں کھانا جائز ہے، حیثیت ہے تو اس میں دلاؤ، لیکن 1 سال میں موقع مل رہا ہے کنڈے کی نیاز کا، اور وہ بھی مٹی کے برتنوں میں بڑے۔ اب وہ سفید کپڑا کیوں بچھاتے ہیں؟
آپ اظہار تو کرو، سب کے الگ الگ شان ہے. اب اس پر فتویٰ کیا آتا ہے کہ ان کے دادا کی نیاز نالیوں میں کنارے ہو رہی، کھچڑے میں دیکھ کے دیکھ انڈیل دیتے ہو. عید میلاد النبی ہے تو اس کا الگ اہتمام. غوث پاک کی 11ویں تو گلی میں لگا دے کے چلیے کھا رہے پھینک رہے. میرے دوست کو اصل چیز یہ ہے کہ جس کی جیسی نیاز ویسا اس کی شان کے حساب سے اہتمام ہوتا ہے. یہ نیاز کسی وجہ سے سیکریٹ رہا کرتی تھی، اب چونکہ دلائی جا رہی تھی. کسی نے کہا تھا تو امیر معاویہ کی جب شہادت ہوئی تھی تو اس کی خوشی میں جو ہے وہ سیاہ لوگوں نے، دیگر مذہب کے لوگوں نے 22 تاریخ کو جشن منایا تھا. ہم وہ بھول جائیں، ہمیں یہ یاد رکھیں اس کی نسبت امام جعفر صادق سے ہے. سبحان اللہ. ہمیں امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے تبسم سے ہی اس نیاز کو دلانا ہے. اس کے پیچھے کیا کہانی ہے، کیا واقعات ہیں، کیا روایات ہیں، وہ ہمیں نہیں دیکھنا ہے. کیونکہ پھر ہم اگر اس طرف جائیں گے تو ایک بہت لمبی بحث ہے اور وہ بحث میں پڑھنا ہمارے بس کا کام نہیں ہے. ہم اپنی اصلاح کی بحث میں نہیں پڑھتے تو دیگر بحثوں میں کیا پڑھیں. تو 15 تاریخ کل جو گئی وصال کی تاریخ امام جعفر صادق کی وہ ہے، لیکن نیاز ان کی جو ہے 22 تاریخ کے تعلق سے دلتی ہے. تو پھر آپ ملائیے اور پھر دیکھیے آپ انشاءاللہ تعالی نیت کیجیے. میں نے تو یہ تک دیکھا ہے کہ جن کے وہاں یہ نیاز ہوتی آ رہی ہے وہ سال بھر رزق کی محرومی سے بچتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بڑے حادثوں سے ان کو بچایا جاتا ہے. یہ وہ لاڈلے ہیں کہ جنہوں نے امام عثمان نعمان بن ثابت کو امام اعظم ابو حنیفہ بنایا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب یہ ذہن کہاں چلا جاتا ہے جس کے صدقے میں جو امام اعظم جن کی ہم اقتدا کر رہے ہیں، جو امام اعظم حنفی کہلا رہے ہیں، وہ امام اعظم فرماتے ہیں جب اس سے پوچھا گیا کہ آپ کی کتنی عمر ہے، فرمایا کہ 2 سال. 42 سال کی عمر آپ کی، آپ فرمایا 2 سال. فرمایا کہ ہاں یہ میں نے امام جعفر صادق کے قدموں میں جو گزاری بھائی یہی میری صحیح عمر ہے. باقی تو 40 سال میرے گزر گئے، ان 2 سال نے مجھے ابو حنیفہ سے امام اعظم بنا دیا. سبحان اللہ. تو جو امام اعظم ائمہ اربعہ کا امام ہو ہے نا، جن کی اقتداء میں پوری دنیا حنفی کہلا رہی ہے، وہ امام اعظم کا عالم یہ ہوتا تھا کہ 1 ہفتے نیاز ہو رہی، 1 ہفتے نیاز اس کا اہتمام ہو رہا ہے. ہم 1 دن 2-3 گھنٹے کرنے میں چو چرا میں لگ گئے. پیچھے کے لوگ کتنے کامیاب تھے. ایک مسلمان کا گھر 50 غیر مسلموں کے مکان کے ساتھ ہوتا تھا، اور جس دن وہ امام جعفر کی نیاز یا کوئی نیاز دلا تھا کانپتے تھے ادھر کے لوگ. آج تمہیں میجورٹی کے باوجود تپایا جا رہا ہے، تعداد ہونے کے باوجود بھی ہمیں ستایا جا رہا ہے، اور ہمیں کے اندر بھیگی بلیوں کی طرح ڈرے ہوئے. اس کی وجہ یہ کہ ہم نے نسبتوں کے فیض سے اپنے آپ کو الگ کر لیا ہے. جب تک نسبت ہوگی، اسی لیے تو کسی نے کہا کہ نسبت بھی ایسی چیز ہے دامن یار سے بے فکر جی رہے ہیں ہر ایک اعتبار. تو آپ نسبت بنائیے، پھر دیکھیے فکریں کیسی ہٹتی ہیں. تو امام جعفر صادق کی نیاز اگر برکت سال بھر چاہتے ہو، کیونکہ یہ اولاد ہیں ان کی جن کے صدقے میں اسلام ہے. اور پھر کن کی اولاد ہے جن کے لیے غریب ناز کیا کہہ رہے ہیں، شاست حسین سبحان اللہ. بادشاہ سبحان دی اللہ. رست حسین دی پناہ ہست حسین سرداد نداد دست در دستے کمین سردار حقا کے بنا لا سبحان الہ. اللہ. اس کا نام لینے کے بجائے یہ لفظ بھی بحث کرنے کے دور میں جو بحث کرے، صوفیہ فرماتے ہیں جو بحث کرنے آ جائے اس کا ہاتھ جوڑ لو کہ عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں جوش جنوں. عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں. عشق والے بنیے. عقل آمد دین و دنیا، یہ مولانا روم فرما رہے ہیں، عقل آمد دین و دنیا شد خراب، اور عشق آمد دونوں عالم کامیاب. پھر کہیں کہا کسی نے کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. عشق ہی تو تھا، عقل ہوتی تو نہیں جل جائیں گے. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشا ہے لب دارت. عقل سوچتی رہ گئی کہ یا اللہ یہ ہے کہ آگ میں، وہ جب آگ میں چلے گئے آگ گلزار کر دی گئی. حضرت جبریل تشریف لائے، اللہ کا حاجت یا ابراہیم، یا ابراہیم تمہارا نام لا حاجت فی ضرورت ہی ابراہیم. جبرائیل کوئی حاجت نہیں. کیوں؟ اگر رب کو میرا آگ میں رہنا پسند ہے تو مجھے اس کا پسند ہے. سبحان اللہ. مجھے کوئی مسئلہ نہیں کہ میں اس پر بحث کروں یا اس کے لیے دعا کروں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں جمعرات کا دن بھی ہے، اس دن ویسے ہی بھی جمعرات کا دن نیاز فاتح کا دن ہوتا ہے، اس دن یہ موقع ہے. تو جو لوگ برتنوں میں کرتے ہیں کوشش کریں، دیکھیں اس بات پریشانیاں چل رہی ہیں نا، بھر کے دیکھ لیں. سبحان اللہ. برکت نہیں ہے رزق میں، بھر کے دیکھ لیں. بیماریاں رہتی ہیں، بھر کے دیکھ لیں. پھر دیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ اگلے سال اسی پہ بات ہوگی کہ پچھلے سال کچھ تھا اب کچھ.
سبحان اللہ. کوئی کھو گیا ہے واپس آ جائے گا, کوئی الجھ گیا ہے حل ہو جائے گا, جس نیت سے یہ اہتمام کریں. اب جو سوال کرے کہاں لکھا ہے کہ نا اب جو لکھا ہے قرآن میں وہ تو پڑھ نہیں رہے ہم, یہ نیا کہاں سے پڑھ لو گے؟ جو لکھا ہے وہی تو نہیں پڑھ پا رہے ہم. حدیث میں کیا کیا لکھا ہے, قرآن میں کیا کیا لکھا ہے, پڑھتا ہے کوئی؟ اللہ تعالیٰ سمجھ کر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.